بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، کہانی کو اینڈ تک سنیں کیونکہ کہانی بہت انٹرسٹنگ ہے اور بہت مزہ آنے والا ہے۔ یہ کہانی رانیہ کی ہے جو پنجاب کے گاؤں سے تعلق رکھتی ہے۔ آئیے اسے خود رانیہ کی زبانی سنتے ہیں۔ میرا نام رانیہ ہے، یہ میرا فرضی نام ہے لیکن یہ واقعہ بالکل سچا ہے۔ میں اپنے گاؤں کے بڑے چودھری صاحب کے گھر کام کرتی ہوں، ان کے گھر کے کپڑے دھوتی ہوں اور ان کے بچوں کے چھوٹے موٹے کام اور گھر کا جھاڑو پوچھا بھی کرتی ہوں۔ اس محنت کے بدلے مجھے گزارے لائق پیسے اور پرانے کپڑوں کے علاوہ اناج اور کھانا وغیرہ بھی مل جاتا ہے۔ چودھری صاحب دل کے اچھے انسان ہیں، ان کے دیے پیسوں سے میرے چھوٹے کنبے کا گزارا کافی اچھا ہو رہا تھا۔ میرا شوہر پہلے تو چودھری صاحب کی زمینوں پر ہی کام کرتا تھا، لیکن کچھ عرصے سے کمر کے درد کی وجہ سے وہ محنت کرنے کے قابل نہ رہا تھا، اس لیے اپنے 2 بچوں کا پیٹ اب کسی نہ کسی طرح مجھے ہی پالنا پڑتا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ وہ شام کا وقت تھا، میں چودھری صاحب کے گھر کے سارے کام کاج نمٹا کر واپس اپنے گھر جانے کی تیاری کر رہی تھی کہ مجھے چودھری نے آواز دے کر اپنے پاس بلایا اور کہا کہ رانیہ ذرا میری بات سنو۔ میں جلدی سے چودھری صاحب کے کمرے میں گئی۔ وہ بستر پر لیٹا ہوا تھا، اس کی آنکھیں بند تھیں اور چہرے پر تکن کے آثار تھے۔ جی چودھری صاحب، آپ نے مجھے بلایا ہے، میں نے احترام سے کہا۔ تو چودھری کہنے لگا کہ رانیہ، دوپہر سے ہی میرا سر بہت درد کر رہا ہے، تم ایک کام کرو، ذرا جلدی سے میاں جی کے گھر چلی جاؤ اور ان کو بلا لاؤ۔ میرے سر میں درد ہو رہا ہے، دوا بھی کھا کے دیکھ لی ہے لیکن آرام نہیں آ رہا۔ مجھے معلوم ہے کہ جب تک میاں جی دم نہیں کریں گے میرا سر ٹھیک نہیں ہوگا۔ میں چودھری صاحب کی بات سمجھ گئی اور سر ہلا کر واپس مڑی اور میاں جی کے گھر کی طرف چل پڑی۔ میاں جی ہمارے گاؤں کے وہ نیک انسان تھے جو ایک عرصے سے سارے گاؤں کے بچوں اور بچیوں کو مفت تعلیم دیتے تھے۔ ان کی دعا میں بھی اثر تھا، اس لیے وہ کچھ جھاڑ پھونک اور دم وغیرہ بھی کر لیتے تھے، جس کی وجہ سے سارے گاؤں والے ان کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے۔ میاں جی کی بیوی نہیں تھی، اولاد بھی نہیں تھی، اس لیے اس کی کل کائنات گاؤں کے یہ بچے اور بچیاں ہی تھے جن کو وہ پڑھاتے تھے۔ گاؤں کے سارے لوگ میاں جی کا خیال رکھتے تھے۔ خیر، میں چلتی چلتی اس کے گھر پہنچ گئی۔ دروازہ کھلا ہوا تھا، صحن میں کافی لڑکیاں بیٹھی پڑھ رہی تھیں۔ میاں جی لڑکوں کو دن کے وقت اور لڑکیوں کو شام کے وقت پڑھاتے تھے۔ پڑھنے والی تمام لڑکیوں کی عمریں 4 سال سے 8 یا 10 سال کے درمیان رہی ہوں گی۔ میں نے ان سے پوچھا میاں جی کہاں ہے، وہ نظر نہیں آ رہے، تو ایک بچی نے بتایا کہ وہ اپنے کمرے میں ہے اور رمشا کو پڑھا رہے ہیں۔ میں حیران ہوئی کہ ساری بچیاں تو باہر بیٹھی ہیں، میاں جی اکیلی رمشا کو اندر لے جا کر کیوں پڑھا رہے ہیں؟ خیر، میاں جی کو دیکھنے میں اندر کمرے کی جانب چل پڑی۔ اس وقت مجھے پیچھے سے ایک بچی نے آواز دی اور کہا کہ میاں جی نے سختی سے کسی کو بھی اندر جانے سے منع کیا ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ جب رمشا کو سبق یاد ہو جائے گا تو میں اس کو لے کر خود باہر آ جاؤں گا۔ میں نے جب یہ سنا تو مجھے احساس ہوا کہ معاملہ کچھ گڑبڑ ہے، چنانچہ میں نے کہا کہ مجھے چودھری صاحب نے بھیجا ہے، میاں جی سے ملنا بہت ضروری ہے۔ یہ کہہ کر میں آگے بڑھ گئی۔ کمرے کا دروازہ اندر سے بند تھا۔ میں نے کان لگا کر آواز سننے کی کوشش کی تاکہ جان سکوں کہ میاں جی اندر اکیلی رمشا کو کیا پڑھا رہا ہے۔ پہلے کچھ دیر تو مجھے کوئی آواز نہ آئی، پھر جو آواز آئی اس نے میرے رونگٹے ہی کھڑے کر ڈالے۔ میاں جی لرزتی ہوئی آواز میں کہہ رہے تھے کہ رمشا، اب اپنے کپڑے درست کر لو، آج تم نے بہت اچھا سبق یاد کیا ہے، میں تم کو ٹیسٹ میں سب سے اچھے نمبر دوں گا اور تم اپنی کلاس میں پہلی پوزیشن لو گی۔ اور ہاں، باہر جا کر کسی کو مت بتانا کہ ہم یہاں کیا کر رہے تھے۔ میں چند منٹ کی گفتگو سے ہی سمجھ چکی تھی کہ اندر میاں جی اور 10 سال کی معصوم رمشا کے درمیان کیا چل رہا ہوگا۔ میں جان چکی تھی کہ بظاہر شریف نظر آنے والے میاں جی بھی کیا گل کھلاتے ہیں۔ میاں جی کا سامنا کرنے کی اب مجھ میں ہمت نہیں تھی۔ میں جلدی سے مڑی اور واپس جا کر چودھری صاحب سے جھوٹ بول دیا کہ میاں جی گھر میں نہیں ملے۔ میں اس دن سے بہت پریشان ہوں کہ ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، جس کو دیکھو وہ حرص و ہوس میں لت پت ہے۔ اگر اب بھی ہم نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو ہمارا اللہ ہی حافظ ہے۔ پیارے ناظرین، یہ کہانی مجھے گوگل کے ایک سائٹ سے ملی۔
تو اس وقت میرے ذہن میں یہی تھا کہ شاید یہ کہانی مصنف کی اپنی کریٹیوٹی ہے، اس نے یہ کہانی خود یعنی کہ اپنے ذہن سے بنا کے لکھی ہے۔ چونکہ بحیثیت یوٹیوبر مجھے یہ کہانی آگے ڈیلیور کرنا تھا، آپ جیسے پیارے ناظرین تک مجھے یہ کہانی پہنچانی تھی، تب مجھے خود اپنے ذات میں یہ یقین کرنا ضروری تھا، مجھے خود اس بات کا علم ہونا ضروری تھا کہ یہ کہانی سچی ہے یا گڑھی گئی ہے، یعنی اسے ترتیب دی گئی ہے۔ تب میں نے اس کا جو مصنف تھا گوگل میں، اس سے رابطہ کیا خود۔ اس مصنف نے مجھے جو جواب دیا وہ بڑا بھیانک تھا ناظرین۔ اس نے کہا کہ آپ اس کہانی کے بارے میں بات کرتے ہیں، میں ایک مصنف ہوں جو میں اس طرح کی کہانیاں لکھتا ہوں۔ یہ کہانی بالکل سچی کہانی ہے اور یہ پنجاب کی کہانی ہے۔ پنجاب میں اس طرح کے واقعات عام معمول بن گئے ہیں۔ درندے لوگ اپنا ہوس بجھانے کے لیے ننھی کلیوں کو نشانہ بناتے ہیں، ان پیاری کلیوں کو روند کر انہیں مسل دیتے ہیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب کی بہن بیٹیاں ان جیسے درندوں سے محفوظ ہوں، آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو میرے حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا، تاکہ اس طرح کے اچھی ویڈیوز اور اچھے واقعات اور اچھی کہانیاں آپ تک مسلسل پہنچتی رہے۔ خدا حافظ۔